السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ عقل اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور امٹتا ہے، اور وہ یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور یہ کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور ہر شخص اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ دنیا میں مختلف مذاہب میں مختلف مفکرین نے، فلاسفرز نے اپنے اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب تلاش کیا ہے، اور لوگوں کو ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جواب تو انسانوں کے تھے، انسانوں کے لیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جواب جو انسانوں نے انسانوں کے لیے دیے وہ انسانوں کے لیے کافی ہیں، یا اس سے آگے بھی کچھ اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان سوالوں کے صحیح جواب ہمیں وہی دے سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنا کرتی۔ ایک چھوٹا سا پھول، ایک پتی خود سے نہیں بن سکتی۔ ان چیزوں کو تو چھوڑیے، اس وقت میرے سامنے جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے، مثلا یہ بیگ، یہ اینک، یہ کتاب، یہ میز، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ سب کچھ خود بن گیا، یہ گھڑی خود بخود بن گئی، کچھ اجزاء اکٹھے ہوئے، انہوں نے اتفاق سے بائی چانس گھڑی کی شیپ اختیار کر لی اور پھر اچانک انسان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، تو کوئی بھی اس شخص کی بات نہیں مانے گا۔ ایسا کہنے والے کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ تو کوئی بھی شخص جو یہ بات کرے کہ یہ گھڑی اتفاق کا نتیجہ ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر، وہ کچھ حروف ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ اتفاق سے اکٹھے ہو گئے اور مل کے وہ لفظ بن گئے، لفظوں نے اتفاق سے جملے بنا دیے، جملوں نے پیراگراف بنا دیے، تو کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ دنیا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بائی چانس وجود میں نہیں آئی، خود سے خود نہیں بنی، کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے۔ پھر یہ کہ وہ بنانے والا کون ہے؟ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرا اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہی اس کا مالک بھی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک وہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک سائنٹسٹ یا ایک مؤلف ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب اسی کے نام منسوب ہوتی، اس کے کاپی رائٹس اسی کے نام پر جاتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ جب کوئی ایجاد کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ چیز اسی کے نام سے منسوب کی جاتی، اسی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی چیز اپنی بناتی ہیں تو آپ ہی اس کو اون کرتی ہیں۔ ایک بچہ جو ایک ماں کے وجود سے جنم لیتا ہے تو وہ ماں کا بچہ کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو ماں کرے اور اسے منسوب کسی اور کی طرف کیا جائے۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا، اس ماں کے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ بھی۔ یہی چیز اگر آپ اس کائنات کے بارے میں سوچیں کہ یہ کائنات اور یہ دنیا بنائی تو اللہ نے، خالق تو وہ، اور ہم اسے منسوب کر دیں کسی اور کے نام یا کسی اتفاق کا نتیجہ کہیں، تو یہ دونوں ہی نظریات غلط ہوں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پھر ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو پھر اس کو حق بھی پہنچتا ہے کہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے، جس کو چاہے دے، جس کے لیے چاہے رکھے، جس سے چاہے روک دے۔
کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے اور مالک ہے، اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کی مرضی کے مطابق چلے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نہیں دی، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. سورج اور چاند کا ٹائم ٹیبل میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اسی کی مرضی سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کی مرضی سے غروب ہوتا ہے. اسی طرح دن اور رات کا یہ نظام اسی کی مرضی سے ہے. دن اور رات کی تبدیلی میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی. وہ جب چاہتا ہے بادل لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں برساتا. لیمو کے اندر ذائقہ اس نے ڈالا ہے کہ یہ کھٹا ہو، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح گلاب کی خوشبو اس نے طے کی ہے کہ اس پھول کے اندر یہ خوشبو ہوگی. اس کی مرضی کے مطابق گلاب کا پھول ایک مخصوص قسم کی خوشبو دیتا ہے. چنبیلی کے پھول میں ایک مخصوص خوشبو ہے، یہ اس نے ڈالی، اس کی پلاننگ ہے، اس کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ مالک ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، مثلا آگ میں آپ دیکھیں جلنے کی صلاحیت کس نے ڈالی؟ اسی نے ڈالی. یہ سب کچھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب اپنے خالق اور اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے سب کے سب اپنے خالق کی مرضی کے تابع ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. ان چیزوں میں کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں چلتا. ہاں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، تھوڑی مرضی دی، باقی چیزوں کو نہیں دی. سورج کو اپنی مرضی کا کوئی حق نہیں دیا کہ کسی دن وہ 1 منٹ کی تاخیر سے طلوع ہو، یا جب چاہے غروب ہو جائے، جب چاہے روشن ہو جائے، جب چاہے ہماری لائٹ کی طرح آف کر دے، بلیک آؤٹ کر دے. ویسا نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، اس کو اپنی مرضی کا حق ہی نہیں دیا گیا. تمام چیزوں کے بارے میں خالق نے پوری کی پوری مرضی اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے جتنی کسی انسان کی زندگی ہوتی، مثلا اگر کسی کی زندگی 10 سال ہے تو 10 سال کے لیے اس کو کچھ اپنی مرضی کا اختیار دیا گیا. کسی کی اگر 20 سال ہے یا 30 سال ہے تو اس انسان کی مرضی 20-30 سال کے لیے اس کو ملتی، اس کے بعد وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری مرضی اتنی محدود ہے، اتنی لمیٹڈ ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا. آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی چوائس سے اس دنیا میں آئی ہوں اور میں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنی مرضی کے ساتھ فکس کی ہے. نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. آپ کو کن ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، آپ کی شکل و صورت کیا ہو، آپ کا رنگ کیسا ہو، آپ کی مادری زبان کون سی ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے طے کی. ہاں، جب آپ دنیا میں آ گئے تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دے دیا گیا، لیکن وہ بھی ایک محدود پیمانے پر. اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کیوں یہ اختیار دیا گیا؟ کیوں یہ آزادی دی گئی؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے. انسان اپنی گڈ ول کے ساتھ، انسان اپنی چوائس کے ساتھ، انسان اپنی مرضی کے ساتھ رب کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو آپ دیکھیے کہ میں پھر وہیں چلوں گی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں جائیں گے واپس، وہاں کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح ان کے کوئی جواب کبھی اپنی مرضی سے، کبھی لوگوں کی مرضی سے طے کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی مرضی سے ان سوالوں کے جواب دے دیں یا کسی اور کی مرضی سے، اور ایک یہ کہ اسی سے پوچھیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، کہ ہم یہاں کیوں آئے اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، اور ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اگلی زندگی میں یا موت کے بعد کہاں جانا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بس ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پر آیا ہے، یا یہ کہ اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں، یا یہ کہ اسے تو بس چند دن کے لیے یہاں رہنا ہے
اور پھر چلے جانا ہے. نہیں، آپ دیکھیے کہ اگر کسی سڑک پر جانے والے سے آپ پوچھیں آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہ مجھے تو نہیں معلوم. پوچھیں کہاں جا رہے ہو، کہ مجھے تو نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں. یہاں کیا کر رہے ہو، نہیں پتا کیا کر رہا ہوں. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ مجنون ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے، یہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا. بالکل اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں نہیں سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس نے ہمیں بھیجا ہے، یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے واپسی کس طرف ہے، تو ہم چاہے دنیا میں جو بھی کرتے رہیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز ادھوری ہیں، بے مقصد ہیں، بے معنی ہیں، یوزفل نہیں ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو ان سوالوں کے بارے میں اچھی طرح غور کرنا ہوگا. ہم جب اس کے لیے اپنے ہی خالق سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک کھولتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں پہلے تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا، بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. صرف تمہیں نہیں، پورے کائنات کو، آسمان و زمین کو بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ سب کچھ با مقصد ہے. سورج کی زندگی کا ایک مقصد ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، آپ کے کھیت پکاتا ہے، کھیتوں کو پکنے کا کام دیتا ہے. اسی طرح چاند کا ایک مقصد ہے، ستاروں کا ایک مقصد ہے، ہوائیں با مقصد طور پہ چلتی، سمندر کا ایک مقصد ہے، اس زمین کا ایک مقصد ہے، جتنے بھی کھانے کی اشیاء ہیں زمین سے اگتی ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے، جو کچھ کانوں کے اندر، مائنڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے رکھا ان سب کا ایک مقصد ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں اور بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جسے آپ کہیں یہ یوز لیس ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں. جن چیزوں کو عام طور پر ہم بہت بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہوتی، اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیکار ہوتی تو شاید ہمارے سٹور بھرے ہوئے نہ ہوتے. ہم بعض اوقات بالکل بیکار ردی قسم کی چیزیں، فضول فالتو چیزیں بھی رکھتے چلے جاتے ہیں. کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چلے سب جو ایسے چیزیں بیکار ان کو نکالتے ہیں، پہلے سب ایک دفعہ نکالتے ہیں، پھر جب واپس رکھنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ یہاں کام آ جائے گا، یہ وہاں آ جائے گا، دوبارہ سارا کباڑ خانہ اندر بھر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی بیکار چیزیں اپنے گھر کی بیکار نہیں لگتی، ان کا بھی ہم کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا وجود 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، ہر چیز عطا کی، پھر وہ کیسے بے مقصد، وہ کیسے بیکار، وہ کیسے بغیر سوچے سمجھے کہ زندگی بسر کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک ٹکٹ دے جہاز کا اور کہے کہ جاؤ تم یہ ٹکٹ لو، نیپال سے ہو کر آؤ، جاؤ اور 10 دن کے لیے نیپال میں رہ کے آؤ، آپ اس سے کیا نہیں پوچھیں گے کہ بھئی مجھے نیپال میں کیا کرنا ہے؟ کیا وہ صرف بغیر سوچے سمجھے ٹکٹ لے گا اور جہاز پہ بیٹھ جائے گا، کھائے پیے گا، وہاں اترے گا، 10 دن گھوم کے واپس آ جائے گا اور ٹکٹ دینے والے کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا؟ اگر کوئی ایسا ہی کرے کہ کسی کے کہنے میں آ کے 10 دن کے لیے نیپال چلا جائے اور واپس آ جائے، تو وہ شخص اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنا وقت ضائع کیا، پیسے ضائع کیے، نہ کسی مقصد سے گیا اور نہ کسی کو کچھ کر کے آیا، صرف گھوم پھر کے واپس آ گیا. تو ایسا تو کبھی کوئی آفس، کوئی کمپنی، کوئی بھی اس طرح کسی کو ٹکٹ نہیں دیتی کہ آپ جائیں اور بیکار میں گھوم کے آ جائیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جاب ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، یا یہ کہ آپ کو ریکریشن پہ بھیجا جا رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وٹس ایور، کوئی نہ کوئی وجہ تو بتائی جاتی ہے نا. ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ چلے جاؤ اور آ جاؤ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، عقل سمجھ دی گئی، چلنے کی قوت، دیکھنے بولنے سننے کی قوت، بہت سے کام کرنے کی قوت ہمیں دی گئی، قوتیں بے شمار دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ بس ایسے ہی جاؤ، گھوم پھر کے دنیا میں کھاؤ پیو مزے کرو اور واپس آ جاؤ؟ نہیں، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا، صرف کھیلنے کودنے کو تو نہیں بھیجا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں واپس نہیں آنا. ایک گیند کو یا بال کو آپ دیوار پہ مارتے ہیں، پھینکتے ہیں تو پلٹ کے واپس آپ کی طرف آتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجے اور پلٹ کے اسے واپس نہ جانا؟ واپس جانا ہے، لازمی طور پہ جانا ہے، اور جا کر ہمیں حساب دینا ہے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہ جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بیکار نہیں آئے، نہ یہ کائنات بیکار ہے، نہ انسان بیکار ہے، ہم سب ہمیشہ کے لیے بھی یہاں نہیں آئے، ہماری واپسی بھی ہے، اور واپسی پہ پھر پوچھا بھی جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کس چیز کا حساب ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک ہی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہی کے جواب میں سورۃ الملک، اس کی ابتدائی آیات میں ہمیں جواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ رب، وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہ صرف کسی ایک خطے کا مالک نہیں، وہ صرف پاکستان یا ہندوستان کا مالک نہیں، وہ پوری کائنات، پوری یونیورس کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد امتحان، آزمائش، کس بات کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے ہیں۔ باقی سب مخلوق کو آپ دیکھیں، مثلا پہاڑ جس روز سے پیدا ہوا ہے اس روز سے یہیں کھڑا ہے اپنی جگہ پر۔ سمندر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی لمٹ رکھی، اگر آپ ساحل سمندر پہ گئے ہوں، بلکہ یقیناً گئے ہوں گے، سیر و تفریح کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہریں آ کے ساحل کو ٹکراتی ہیں اور ایک حد سے آگے نہیں جاتی، کتنی بھی فورسفل لہریں ہوتی ہیں لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وہاں آ کے وہ واپس کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ان کے لیے یہی، ان کو بس اتنی ہی اجازت ہے وہیں تک آنے کی، اس سے آگے آنے کی نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہم چین سے نہ رہ سکتے، ہم سو نہ سکتے، ہم ایک خوف میں مبتلا رہتے، معلوم نہیں کس وقت سمندر کی کون سی لہر ہم پہ آ کے ٹکرا جائے۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فکس کیا، جما دیا۔ اگر وہ ایک جگہ پر جمتے نہیں، ان کو اپنی مرضی کرنے دی جاتی اور چلنے پھرنے اور سیر کرنے دی جاتی تو کیا ہوتا پھر؟ بتائیے، اگر پہاڑوں کو اجازت مل جاتی کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر کے دیکھیں دنیا کو، بیچارے ہمیشہ سے ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، تو کیا ہوتا؟ ہماری زندگی حرام ہو جاتی۔ سڑکوں پہ اگر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی چلنے لگتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہمیں تو کوئی راستہ ہی نہ دیتا۔ اسی طرح اگر درختوں کو اجازت مل جائے تو آپ انہیں جہاں لگائیں، جہاں کھڑا کریں، وہ وہاں نہ کھڑے ہوں۔ جیسے بچوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں نا، آپ یہاں رکو، وہ یہاں نہیں کھڑے ہوتے، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ہی نہ رہیں، وہ باغ آپ کا لگ کے نہ دے، وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوں، سیر تفریح کر رہے ہوں اور باغ بیچارہ ویران ہو چکا ہو۔ تو باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھا ہے اور ان کو ایک کام بتا دیا ہے، اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے باندھا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الذی انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے اس طرح اگایا جیسے پودے اگائے جاتے ہیں۔ تو کبھی آپ انسانوں کو چلتے پھرتے دیکھیں اور ساتھ پودوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو انسان بھی زمین سے ہی اپنی خوراک لے کے بڑھتا ہے۔ ہاں، انسانوں کو فکس نہیں کیا گیا، پودوں کو اللہ تعالیٰ نے اگا کے فکس کر دیا ہے۔ آپ نے سائنس کے جو پہلے سبق ہوتے ہیں ان میں پڑھا ہوگا کہ پودوں کے اندر بھی لائف ہے، اور اس کے ایکسپیریمنٹ کیے ہوں گے کہ وہ بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لے لیتے ہیں، آپ کے بالکل اپوزٹ ان کا ایکشن ہوتا ہے تاکہ آپ کو زندگی ملے، آپ کو نعمتیں ملے۔ بہرحال ان کے اندر بھی ایک لائف ہے اور ایک خاص درجے کا سینس بھی ہے، لیکن
ان کو چونکہ ایک جگہ فکس کر دیا گیا نا، گاڑ دیا گیا، اس لیے ان کا امتحان نہیں. وہ بیچارے اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. لیکن انسان سوچ سکتا ہے، انسان بول سکتا ہے، انسان چل پھر سکتا ہے، انسان موومنٹ کر سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، انسان اچھا کر سکتا ہے، انسان برا کر سکتا ہے. پودا بیچارہ تو نہ اچھا کر سکتا نہ برا، جیسا اللہ نے اس کو بنایا اس میں زندگی ہے لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے. پھر اسی طرح جانور آپ دیکھیں، اگر پوری کائنات کی چیزوں کو آپ بڑی تقسیم میں لے آئیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے پہاڑ، جمادات جو ایک جگہ جمے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسرے ہیں پودے، ان کے اندر ایک لائف ہے، وہ گروتھ ان کی ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ سرکل ہے ان کا، ایک خاص ہائٹ سے اوپر نہیں جا سکتے، ایک خاص پھیلاؤ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد تیسرے درجے پہ جانور آتے ہیں، مثلا بلی، کتا، پرندے. ان سب کی بھی زندگی کا ایک محدود سرکل ہوتا ہے. بلی مخصوص چیز کھاتی ہے، چوہا مخصوص چیز کھاتا ہے، ہر چیز نہیں کھاتے. اور شکر کریں کہ ہر چیز نہیں کھاتے. اگر بلی ہر چیز کھاتی تو انسانوں کے لیے کیا بچتا. اسی طرح جانوروں میں کوئی گھاس کھا رہا ہے، کوئی نباتاتی چیزیں کھاتا ہے، کوئی جانوروں کا گوشت کھاتا ہے. ایک جانور ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کا اپنا ہی ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. ان کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے، وہ عموماً آپس میں ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں کوئی ایتھکس نہیں رکھے کہ اگر کسی شیر نے کسی ولڈر بیسٹ کو پکڑ لیا، ہنٹ کر لیا تو اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ ہوگی. نہیں، ان کی پکڑ نہیں. ہاں، اگر انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو اس کی پکڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، باقی ساری چیزوں کو محدود پیمانے پر تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن ہمیں ہر چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہارے لیے تخلیق کیا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے وفادار بنیں، اس کی طرف توجہ کریں. اسی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو گویا میں اور آپ اس دنیا میں، اس زندگی میں کس لیے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے غلام بنے، اللہ کے بندے بنے. تو تھوڑی سی گفتگو ہم اس پہ کریں گے کہ احسن عمل کیا ہوتے ہیں. احسن کا لفظ عربی زبان میں صرف اچھا نہیں، سب سے اچھا، افضل التفضیل کا ہے نا صیغہ. سب سے اچھا کام کس کا، سب سے بہترین کام کس کا. اور احسن کا لفظ کس سے مل کے بنا؟ حسن سے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. تو احسن سب سے خوبصورت کام کس کا؟ قیامت کے دن ہم سے جب ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے لایا ہے. قیامت کے ناموں میں سب سے پہلا نام جو قرآن پاک کے شروع میں آتا ہے وہ کون سا نام ہے؟ قرآن پاک میں قیامت کے دن کے لیے بہت سے نام ہیں، مثلا یوم الحسرہ، یوم الطلاق. تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ یوم الدین. یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ پہلی سورت الفاتحہ ہے نا، اور سورت الفاتحہ میں سب سے پہلے جو قیامت کا نام آتا ہے وہ کیا ہے؟ یوم الدین. یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن. اس دن کا مالک کون ہے؟ یوم الدین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا سزا کے دن کا. اس پر سب کا یقین ہے نا کہ اس دن جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، اچھا بدلہ بھی ہے اور برا بدلہ بھی ہے. اچھا بدلہ اچھے کاموں پر اور برا بدلہ برے کاموں پر. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کر کے آتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے اچھے کام کون سے ہیں؟ اچھے کام کی پہچان کیا ہے؟ مثلاً اگر آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں،
مجھے بھول گیا تھا بہت عرصے سے کہ سبزی کیسے خریدتے ہیں، تو 2 روز پہلے میں سبزی کی دکان پہ کھڑی تھی تو میرے سامنے ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کر 2-4 ہاتھ مارے، چیز اٹھائی اور چل دی، اور میں کھڑی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنی ایکسپرٹ ہے، ان کو پتا ہے، پہچان ہے، انہوں نے آتے ہی صحیح چیز سلیکٹ کی ہے اور چلی بھی گئی، اور میں یہاں وقت ضائع کر رہی ہوں کھڑے ہو کے. اتنی نالائق ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اچھی چیز اس میں سے کون سی ہے. تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جن لوگوں کو کپڑا خریدنا آتا ہے وہ ایک نظر میں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کون سا کپڑا اچھا ہے. تو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے احسن عمل کے لیے، اور ہم سب کے لیے یہی چیز پسند کی ہے. تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ احسن عمل کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اب دیکھیے ایک مشہور حدیث ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہوگی، انما الاعمال بالنیات. اچھے عمل کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ نیت کیا ہے. آپ مثلاً ایک مسجد تعمیر کرواتے ہیں اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، مثلاً آپ طواف کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ گن گن کے بتاتے ہیں، یا عمرے کرتے ہیں بہت سارے، پھر آپ سب کو آ کے بتاتے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر آپ کی نیکی کی دھاک بیٹھے. اللہ کو خوش کرنا نہیں مقصد. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہم بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم اتنے نیک انسان ہیں. ہاں؟ تو پہلی پہچان اچھے کام کی کیا ہے کہ اس میں ہماری نیت اچھی ہو. اچھی نیت کا کیا مطلب ہے؟ اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، جس میں صرف اللہ کی رضا ہو. کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تک وہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اچھے عمل لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ لیں گے جو اللہ کے لیے کیے گئے، اور جو شہرت پانے کے لیے کیے گئے وہ عمل اللہ کو پسند نہیں. مثلاً اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں، لوگ ہمیں نیک کہیں، ہمیں بڑی تعریف ملے اور ہماری بڑی عزت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہوا. اچھا، دوسری پہچان. اب اچھے عمل کی ایک پہچان کیا ہے کہ اس کے لیے نیت اچھی ہو. اچھی نیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے. دوسری پہچان، طریقہ درست ہو، کام کا طریقہ بھی درست ہو، مقصد درست ہو، طریقہ درست ہو. درست طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیے. مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں نماز ہی تو پڑھنی ہے، کرسی پر بیٹھ کے ساری دعائیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. ہم شروع ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے اور السلام علیکم تک سب کچھ کرسی پر ہی بیٹھ کے پڑھ دیں، یا لیٹے لیٹے پڑھ دیں، بغیر وضو کے بیٹھ کے پڑھ دیں. کیا نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے وہی تو سب پڑھا ہے جو پڑھنا تھا آپ کو. طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ اچھے کام جو ہے یہ صرف عبادت کے ہی نہیں ہوتے. عبادت کے علاوہ ایک مسلمان کی ساری زندگی کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ جو خاص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی اچھے کام ہوتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، ہوتے ہیں کوئی اچھے کام نماز روزہ کے علاوہ؟ بہت ساری لمبی لسٹ ہے نا. بات یہ ہے کہ مومن کی تو ساری زندگی ہی عبادت ہوتی ہے. جب تک وہ سب کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، سب کچھ عبادت ہوتا ہے، سب اچھا ہوتا ہے. مثلا کھانا کھانے کا طریقہ آپ نے ہم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سب سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں نا.
اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا عبادت نہیں ہوگا. وہ کوشش کر کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کرے. ٹھیک ہے. اچھا کھڑے ہو کے کھانا سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، سب کو پتا ہے. لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں ہم کہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات چل پھر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بعض بچوں کو دیکھا گیا وہ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا سونا کیسے عبادت بنتا ہے؟ سونے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل بتایا. ہم سب کو آنا چاہیے. اگر آپ اس طریقے پہ سوتے ہیں ساری رات آپ عبادت میں ہیں. کتنی آسان ہے عبادت یہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے اوپر کوئی طریقہ بتایا ہمیں؟ بتایا نا. اچھا جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو ہیلو کرنا سکھایا آپ نے؟ گڈ مارننگ سکھایا آپ نے؟ پھر کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہمیں شوق نہیں ہے عبادت کرنے کا. ہم سے مراد، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، ہم سے مراد ہم اپنے مسلمان سب دنیا میں جو رہتے ہیں، ہم اپنے ہی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آخر کیوں اچھا لگتا ہے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، السلام علیکم کیوں نہیں اچھا لگتا؟ ہم نئی نئی باتیں سیکھنے کے شوق میں کچھ قوموں کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، ان سے مار بھی کھاتے ہیں، پھر ان کو سلام کرتے ہیں اور انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں. تو پھر ہماری گڈ مارننگ کہنے میں تو کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت کس میں ہے؟ السلام علیکم کہنے میں. اچھا یہ بتائیے کہ سلام کے علاوہ ہاتھ ملانے کا بھی طریقہ بتایا آپ نے؟ کیسے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے. لیکن اکثر تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ بات کرتے کرتے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کا طریقہ سکھایا ہے. کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، چھینک آنے پہ کیا کرنا ہے، ملاقات کے وقت کیا کرنا ہے، سب چیزوں کے بارے میں. بازار جانے کا طریقہ بتایا ہمیں؟ لین دین کا طریقہ بتایا ہے نا. ہمارا دین کون سا دین ہے؟ مکمل ضابطہ حیات. یہ جملہ سنا ہوا ہے نا جی. ہم سب سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے بات کرتا ہے. اسی طرح علم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا ہے، غور و فکر کے بارے میں بتایا ہے، ہر چیز کے. بیمار کی عیادت کیسے کرتے ہیں اس کا بھی طریقہ معلوم ہے نا آپ کو. بہت سی چیزیں ہماری مشکل کیا ہے مسلمز کی ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم وہاں جب موقع آتا ہے تو ویسا کرتے نہیں ہیں. تو ہم تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا غور کریں تو ہماری ساری زندگی عبادت ہو سکتی ہے جب ہماری نمبر 1 نیت اچھی ہو. اس لیے نہیں سلام کا جواب دینا کہ وہ کیا کہیں گی کہ میں نے بتایا تھا تو انہوں نے جواب پھر بھی نہیں دیا. نہیں، اس وجہ سے نہیں، اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے. لیکن ہم کچھ بھی کریں، ہم چلیں، ہم بیٹھیں، ہم کھائیں پیئیں، سوئیں جاگیں، بیمار ہو، صحت مند ہو، شادی بیاہ ہو، نکاح کا طریقہ بتایا آپ نے نا. قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفنانا کیسے ہے، اس کو لے جانا کہاں ہے، اس کو نہلانا کیسے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کی بات ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوشی خوشی عمل کرنا ہے، اور پھر بچنے کی فکر گناہوں سے، غلط کاموں سے. خواہ کوئی ہمیں انسان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہم ہر وقت کس کے بندے ہوں؟ اللہ کے بندے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری آنکھیں بنائی تو ہم دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ طاقت دی تو ہم بول رہے ہیں. سب کچھ تو اس نے دیا ہے، کیا ہم اسی کو خوش نہیں کریں گے؟
اسی کا لحاظ نہیں کریں گے، اسی کی خاطر اچھے کام نہیں کریں گے، جبکہ ہم آئے اس کی طرف سے ہیں، جانا اس کی طرف ہے. لہذا تقوی والی زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ جو اچھی نیت کے ساتھ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہمیں نظر آنے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیکار نہیں، تو وہ انسان جس کے لیے کائنات کی ساری چیزیں بنائی گئی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. تو وہ انسان جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا، وہ خود کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو وہ مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، وہی بتائے گا جس نے ہم کو پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. تو ہمیں اس سے پوچھنا ہے کہ میں اور آپ اس زمین پر کیوں ہیں. اس نے ہمیں بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا میں اور آپ اپنے خالق کے لیے. دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ہمارے لیے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں مسخر کی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سارا تمہارے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. اور انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دے کر اپنے لیے بنایا ہے. چونکہ کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے انسان، ساری نعمتیں انسان کے لیے اور انسان اپنے رب کے لیے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. اور پھر کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ الملک کے شروع میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الدہر میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. نبتلیہ، کہ ہم اس کا امتحان لیں. تو گویا میں اور آپ یہاں ایک امتحان میں ہیں. کس بات کا امتحان؟ کہ کون اپنے رب کا، اپنے خالق اور مالک کا وفادار بن کے جیتا ہے. اس بات کا امتحان کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. تو آج ہم اسی سے تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے. کل ہم نے احسن عمل کی 2 بنیادوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو انسان کی، اور نمبر 2 وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہے. یعنی آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہمیں آپ کی طرح بننا ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے، آپ سے محبت کرنی ہے، اور آپ کے لائے ہوئے، بتائے ہوئے، کر کے دکھائے ہوئے طریقوں پر چل کے دکھانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف من مانے طریقے سے نہیں، بلکہ ایک خاص سٹینڈرڈ کے مطابق، ایک خاص کوالٹی پر. ویسے تو دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں. کسی بھی ریلیجن کو آپ دیکھیں تو وہاں کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ موجود ہے، خواہ وہ درست ہے یا نہیں، لیکن بہرحال موجود ہے. اب وہ سارے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اصل خالق تک پہنچاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت میں آتا ہے اہل مکہ کا کہنا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان بتوں کو ویسے نہیں پوچھتے، ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک لاجک تھی.
اور وہ اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے گھر میں بھی کئی سو بت رکھ چھوڑے تھے اور اس طریقے سے وہ سمجھتے تھے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی انسان، خواہ وہ بھٹکا ہوا ہے، خواہ وہ سیدھے رستے پر ہے، خواہ وہ اچھا کر رہا ہے، خواہ برا کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا. حتیٰ کہ لوگ بڑے بڑے جرائم کر کے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے غلط کام اس لیے کیا کیونکہ اس کے پیچھے یہ اور یہ ریزن ہے. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا، لوگوں کے قائم کردہ سٹینڈرڈز کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے کیا کرائیٹیریا اور کیا معیار قائم کیا، اس کے ہاں قبولیت کس عمل کی ہے. مثلاً اگر آپ کو ٹیچر ایک کام دیتی ہیں، ہوم ورک دیتی ہیں، اور آپ کو مثلاً وہ کام انگریزی میں کرنا ہے، آپ اس کو اردو میں لکھ لاتے ہیں، کیا وہ قبول ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی تھا. اسی طرح اگر کوئی کام آپ کو اردو میں ملا ہو اور آپ اس کو پنجابی یا سندھی میں لکھ کر لے آئیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کر لیا تو اس کے بعد کیا دعا مانگی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں اب عبادت کے طریقے بھی بتا دے. یعنی ہم نے تیرے حکم پر یہ تیرا گھر تو بنا دیا، لیکن اب تو ہی ہمیں بتا کہ ہمیں یہاں کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی طواف کا طریقہ بتایا اور یہ بتایا کہ اس مسجد کو کس طرح وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے لیے پکار دو. اور سارے طریقے پھر حج کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سکھائے ابراہیم علیہ السلام کو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سارے طریقے بتا دیے، وہ حکمت کی ساری باتیں آپ پر مکمل کر دی گئیں جو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے چاہیے تھی، جو ہم سب سے مطلوب تھی. اس لیے اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. قرآن پاک کی ایک آیت آپ سب نے سن رکھی ہوگی بارہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر شرط کیا ہے؟ اس محبت کا ثبوت کیسے دو گے؟ فَاتَّبِعُونِي، آؤ میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. یحببکم اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس سے اس کائنات کا رب محبت کرے پھر اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت پانے کے لیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں. اور یہ طریقے صرف ریچولز میں ہی نہیں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں یا حج کیسے کریں یا روزہ کیسے رکھیں، بلکہ یہ تو تمام معاملات میں ہمیں ملتے ہیں. ایمان کا معاملہ ہو تو ہمیں بتایا گیا کہ کس کس پر ایمان لانا ہے. عبادات کا معاملہ ہو تو اس میں طریقے سکھائے گئے. اور اسی طرح اخلاق کا معاملہ ہو تو بتا دیا گیا کہ کون کون سے اخلاق اچھے ہیں اور کون سے اخلاق برے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے کیا گواہی دی؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. اور صرف اخلاق ہی کے بارے میں نہیں بلکہ معاملات، کہ ہم ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، بہن بھائی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ اور بچوں کے باہم تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کولیگز کے باہم تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک کلاس میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس دنیا کے رہنے والے باقی انسانوں کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، نان مسلمز کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ، چڑیا پرندے کے ساتھ بھی کیا معاملہ کرنا ہے. اور اسی طرح پورے انوائرمنٹ کے بارے میں ہمیں اچھی طرح آگہی دیتا ہے، پورے ماحول کی. آج آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد ماحول کے اوپر کتنی بات ہوتی ہے.
انوائرنمنٹ کے بارے میں کیسے کیسے خدشات اور کیسے طرح طرح کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی اس دنیا کو کس طرح محفوظ رکھیں، پولوشن سے بچائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورۃ الرحمن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ اس نے کائنات کے اندر ایک بیلنس رکھا ہے، اس بیلنس کو خراب نہ کرو، اس میں سرکشی مت کرو. تو ہمارا دین تو ہمیں سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک صرف ریچولز کی کتاب نہیں ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلے کہ ہاں نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا ہے. اس کی 6666 آیات میں 1000 آیات تو غور و فکر کے بارے میں، کائنات میں غور و فکر کے بارے میں، گیلیکسی سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک ہر چیز کے بارے میں جن کو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. شہد کی مکھی کا قرآن پاک میں ذکر ہے، چیونٹی کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، پہاڑوں، پتھروں، ہواؤں اور طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے. اور صرف اس دنیا کا ذکر نہیں ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہے، آخرت، جنت، دوزخ، اس کی بھی بہت ڈیٹیل پائی جاتی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، کوئی آرٹ لے لیں، کلچر لے لیں، کوئی ادب لے لیں، سائنس لے لیں، کچھ بھی لے لیں، فلسفہ لے لیں، سارے کہاں تک بات کرتے ہیں؟ صرف اس دنیا تک، چھوٹی سی بات، بس صرف اس گلوب تک یا اس گلوب سے اوپر جو کچھ نظر آتا ہے بس اس تک بات کرتے ہیں. اور جو اس کے پیچھے ہے اس کے بارے میں نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ بات کرتے ہیں. تو ایک محدود سا علم ہمیں دیتے ہیں. لیکن ہماری کتاب نے، قرآن حکیم نے ہمیں صرف لمیٹڈ اور محدود علم نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ اس پوری کائنات کی بات کی ہے، اس کائنات کے پیچھے آخرت میں جنت اور دوزخ کی شکل میں ان ستاروں اور آسمانوں کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی بات بھی کی ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیے کہ جو ہم سب کے معلم ہیں، انہیں کس طرح معراج کا سفر کروایا گیا، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کبھی یہ سمجھے آپ کہ حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں تھی، وہ تو گزر گئیں، آج زمانہ ترقی کر رہا ہے، انسان چاند پہ جا پہنچا ہے اور یہ مولوی لوگ تو بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی آگے گئے تھے، وہ تو اس سے بھی کہیں آگے گئے. اور پھر آپ کو معلوم ہے وہ کہاں تک گئے؟ سیرت کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ وہاں تک گئے جہاں جبریل امین نہیں جا سکے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جا کر جبریل امین نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت بخشی کہ وہ اپنے قریب ترین بلایا، اور پھر تمام علوم اور فنون اور حکمت کی بنیاد آپ کے اندر رکھی. یہ معمولی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے.